بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ PPSC کے SSIT کی پریپریشن سیریز جو کہ کمپیوٹر سائنس کے کچھ بیسک MCQs میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور آج اس ویڈیو کا ہے پارٹ 8 اور اس پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 19 ہے۔ اور اگر آپ نے اس سے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کیا ہوا ہے، آپ اس پہ کلک کر کے میری سابقہ باقی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا MCQs ہے وچ فنکشن کیلکولیٹس دا لارجسٹ ویلیو ان اے سیٹ آف نمبرز۔ تو یہ بات ہو رہی ہے مائکروسافٹ ایکسل کی، جس میں ہم مختلف قسم کے فارمولاز استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ایوریج مینشن ہے، تو ایوریج کی اگر بات کی جائے تو یہ مختلف ویلیوز کو ایڈ کر کے ان کی ایوریج ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے۔ کاؤنٹ کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہم مختلف سیلز نمبر کو مینشن کرتے ہیں، جس میں ہوتا ہے سٹارٹنگ نمبر اور اینڈ نمبر۔ تو ان کے درمیان جتنے بھی سیلز لوکیٹڈ ہوتے ہیں تو ان کو کاؤنٹ کر کے ہمیں نمبرز میں بتاتا ہے کہ اس رینج میں اتنے سیلز ہیں۔ یہ مائکروسافٹ ایکسل کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے منیمم کی اگر بات کی جائے تو اس کو ہم مختلف ویلیوز اسائن کرتے ہیں یا پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس میں جو سب سے منیمم ویلیو ہوتی ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر کے ہمیں ریزلٹ شو کرتا ہے، اور سملرلی میکسیمم جو کہ لارجسٹ ویلیو اس میں فائنڈ آؤٹ کر کے ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ تو ہم اس کوشچن میں جو چیز آنسر کرنے لگے ہیں تو اس میں یہی پوچھا گیا ہے کہ اگر ہم نے لارجسٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہو تو اس کے لیے ہم فارمولا جو استعمال کرتے ہیں میکسیمم کا، جو کہ درست آپشن ہے ڈی۔ اگلے کوشچن پہ آتے ہیں، ورڈ ڈو یو یوز ٹو کریٹ اے چارٹ۔ تو اگر ہم نے مائکروسافٹ ورڈ میں کام کرنا ہے تو ہم مختلف قسم کی چیزیں اس میں امبیڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم اس میں پائی وزٹ، ایکسل وزٹ، ڈیٹا وزٹ سے چارٹ وزٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی آپ کو اگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر جب ٹائپنگ کرتے ہیں تو مختلف قسم کے ڈیٹا ریپرزنٹیشنز کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو ہم اس میں مختلف قسم کے چارٹس، ایکسل وزٹس یا ایسی چیزیں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہیں وہ انسرٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے چارٹ کریٹ کرنا ہے تو ہم آپشن ڈی استعمال کریں گے۔ ورڈ ڈسپلیز دا کنٹینٹ آف ایکٹیو سیل۔ تو جب ہم مائکروسافٹ ایکسل میں کام کر رہے ہیں تو ایکٹیو سیل وہ سیل ہوتا ہے اگر جس کو ہم نے کلک کیا ہوا یا جس میں ہم کوئی چیز انسرٹ کر رہے ہیں یا ایڈٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایکٹیو سیل یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر جو بھی کنٹینٹ ہوگا وہ ہمیں فارمولا بار میں نظر آتا ہے، اور یہ ہے آپ کی فارمولا بار۔ ایکٹیو سیل میں آپ کو نظر آ رہا ہے 1 2 3 4 میں نے ٹائپ کیا ہے، تو وہ سملرلی ایکٹیو بار میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ڈسپلے کرتا ہے کنٹینٹ آف ایکٹیو سیلز، تو اس کی درست آپشن ہے فارمولا بار۔ اس کے بعد آتے ہیں بائی ڈیفالٹ جو ڈاکومنٹ پرنٹ ان ڈیش موڈ۔ تو بائی ڈیفالٹ ہماری جو ڈاکومنٹ ہوتی ہے وہ پورٹریٹ فارمیٹ میں ہوتی ہے۔ پورٹریٹ کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ جس بھی فارمیٹ میں کام کر رہے ہوں، ادھر وہ ایکسل ہو، پاور پوائنٹ ہو، ورڈ ہو، تو آپ نے اس میں جانا ہے پیج لے آؤٹ میں۔ پیج لے آؤٹ میں جا کے آپ نے کلک کرنا ہے اورینٹیشن پہ۔ تو یہاں پہ دو اورینٹیشنز ہے، ایک ہے پورٹریٹ اور دوسری ہے لینڈسکیپ۔ تو جو بھی یوز ہو رہی ہوگی وہ اس طرح سے شیڈ کے اندر نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہاں پہ جو ہماری بائی ڈیفالٹ یوز ہو رہی ہے وہ پورٹریٹ اورینٹیشن استعمال ہو رہی ہے، اور اگر اس کو میں لینڈسکیپ کرنا چاہوں تو میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ لینڈسکیپ میں میرا پیج ویو کنورٹ ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اس کا جو درست آپشن بنتا ہے وہ ہے بی، پورٹریٹ۔ Word is the best way to have a data and slide number appear on every slides۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے جاتے ہیں انسرٹ پہ۔ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کلک کیا انسرٹ، اور یہاں پہ ہیڈر اینڈ فوٹر آیا، اور پھر میں نے کلک کیا سلائڈس پہ۔ تو سلائڈس پہ جب میں نے کلک کیا تو پھر اس کے بعد میں یہاں پہ اپنی مرضی سے جو بھی میرے ڈیزائرڈ سیٹنگس ہیں ان کو یہاں پہ چینج اور ایڈٹ کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اگلے کوشچن پہ آتے ہیں، اور یہاں پہ اس کا جو درست آپشن بنتا ہے وہ بنتا ہے آپشن بی، جس میں نے سب سے پہلے انسرٹ ٹیب چوز کیا، پھر اس میں آپشن ہیڈر اینڈ فوٹر کو کلک کیا، اور پھر سلائڈ ٹیب میں جا کے اپنے ڈیزائرڈ آپشن کو اپلائی کیا۔ پھر اس کے بعد اگلے کوشچن آتے ہیں، ٹو موو دا باٹم آف اے ڈاکومنٹ پریس۔ تو اس میں مختلف قسم کی کیز ہیں، جیسے کہ انسرٹ کی، ہوم کی، کنٹرول پلس اینڈ کی اور اینڈ کی۔
اب اس سوال کا میں آپ کو آنسر نہیں بتانے لگا ہوں کیونکہ یہ کویسچن آلریڈی میری پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس ہو چکا ہے، تو آپ نے وہ ویڈیو آلریڈی دیکھی ہوئی ہے، تو آپ نے مجھے یہاں پہ کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ چھٹے کویسچن کا آنسر کون سا ہوگا، اور اگر آپ نے وہ پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس میں جا کے اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اگلے کویسچن پہ چلتے ہیں۔ وچ آف دی فالوئنگ فور ورڈ از آڈ؟ تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر آپشن دیکھی جائے تو اپلیکیشن ہے، پھر پریفرل، پروگرام اینڈ سافٹ ویئر۔ تو اپلیکیشن، پروگرام اینڈ سافٹ ویئر یہ تینوں ملتی جلتی ٹرمز ہیں، لیکن پریفرل کی اگر بات کی جائے تو یہ ان سے مختلف ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ جو آڈ ون آپشن ہے وہ ہے بی آپشن۔ فارمیشن آف کمپیوٹر دا ہارڈ ویئر ڈیش آر یوز؟ تو یہاں پہ جو ہارڈ ویئر استعمال ہوتے ہیں تو مانیٹر استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ استعمال ہوتا ہے، کی بورڈ، ماؤس۔ لیکن یہ جو آپشن ہے سافٹ ویئر کی، تو یہ ایک سافٹ ویئر الگ چیز ہے کیونکہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں ہارڈ ویئر کو، تو یہ آپشن درست نہیں ہو سکتی۔ پھر آتے ہیں مانیٹر، سی پی یو، کی بورڈ، ماؤس، پروگرام۔ تو یہ آپشن بھی درست نہیں ہو سکتی کیونکہ پروگرام بھی ایک سافٹ ویئر بیس، اور ہم ڈسکس کریں ہارڈ ویئر کو، تو اگلے آپشن پہ آتے ہیں مانیٹر، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، کی بورڈ، ماؤس، پرنٹرز اینڈ موڈم۔ تو اس میں جتنے بھی آئٹم مینشن ہیں وہ سارے کے سارے ریلیٹڈ ہیں ہارڈ ویئر سے، تو اس وجہ سے اس کا درست آپشن ہے سی۔ اگلے کوسچن پہ آتے ہیں۔ ان پیج پریویو موڈ یو کین سی آل پیجز آف یور ڈاکومنٹ؟ تو اس میں آپ کی جو بھی ڈاکومنٹ ہوگی اس کے جتنے بھی پیجز ہوں گے تو وہ ایٹ دا سیم لک وہ آپ کو سارے ایٹ اے ٹائم نظر آ رہے ہوں گے۔ اور پھر اس ویڈیو کا آخری کوسچن ہے، اے سی پی یو کنٹینس؟ تو سی پی یو کے اندر کنٹرول یونٹ ہوتا ہے اور ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہوتا ہے، ان دونوں کے بیس پہ سی پی یو کا کمبینیشن بنتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید سوالات کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔